ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 12 باب 20 سے 33 آیات تک۔ جو عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں کئی غیر قوم تھے۔ وہ فیلبوس کے پاس آئے جو جلیل کے بیت صدا کا تھا، اور اس سے التجا کر کے کہا کہ آئے آقا، ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ فیلبوس نے آ کر اندریاس سے کہا، اور پھر اندریاس اور فیلبوس نے یسوع کو خبر دی۔ یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن انسان جلال پائے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، مگر جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینہ رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میری تقلید کرے، اور جہاں میں ہوں وہیں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ اب میری جان گھبراتی ہے، اور میں کیا کہوں؟ یہ کہ آئے باپ، مجھے اس گھڑی سے بچا۔ لیکن میں اسی سبب سے اسی گھڑی تک پہنچا ہوں۔ آئے باپ، اپنے نام کو جلال دے۔ تب آسمان سے آواز آئی کہ میں نے جلال دیا ہے، اور میں پھر جلال دوں گا۔ پس جو ہجوم کھڑا سن رہا تھا وہ کہنے لگا کہ بادل گرجا، مگر اور کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ اس سے بولا ہے۔ یسوع نے جواب میں کہا، یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے۔ اب اس دنیا کی عدالت ہوتی ہے، اب اس دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور میں جب زمین سے اوپر اٹھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ اس نے یہ کہہ کر اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکات ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کرنے کے لیے میں فادر ندیم جان شاکر خوشپور سے حاضر خدمت ہوں۔ ہم روزوں کے مقدس ایام میں ہیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں اور موت کے واقعات کی یادگاری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انجیل مقدس بتاتی ہے کہ خداوند یسوع آخری بار مقدس شہر میں ہے۔ اس وقت مقدس شہر میں لاتعداد لوگ تھے۔ وہاں سادہ لوگ بھی تھے جنہوں نے یسوع کا شاندار استقبال کیا۔ وہ پکار پکار کر کہتے تھے، ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے شاہ اسرائیل۔ وہاں پر فریسی اور یہودیوں کے دیگر بااختیار لوگ بھی تھے جو اسے خوف زدہ کر کے نظر انداز کرنا چاہتے تھے تاکہ اسے بے بس کر کے اس کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا دے۔ وہاں پر یونانی بھی تھے جو یسوع سے ملنے کے خواہش مند تھے تاکہ اس کی ذات اور اس کے کاموں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، اور خاص کر لازر کے زندہ کرنے کے بارے میں، کیونکہ لازر کا زندہ کیا جانا اس وقت کا اہم ترین واقعہ تھا جس کی بدولت لوگ حیران اور پرجوش تھے۔ امید ہے کہ یونانیوں کی یسوع سے ملاقات کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہوگی، کیونکہ یسوع کسی کو بھی مایوس واپس نہیں لوٹاتا۔ اس نے سامری عورت کو تسلی بخش ہدایات سے نوازا۔ اس نے صوبے دار کی درخواست کو سنا اور اس کے ایمان کی تعریف کی۔ اس نے کنانی عورت کی فریاد کو سنا۔ اس نے سامری کوڑی کو شفا بخشی اور اس کے شکر گزاری کے جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ آج کی انجیل مقدس میں یسوع فرماتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن انسان جلال پائے،
یہ یسوع کے وجود اور نجات کی مکمل تاریخ کے آغاز کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وقت صلیب کا وقت ہے، یہ عدالت کا وقت ہے جہاں برائی کے شہزادے شیطان کی شکست ہوگی، جبکہ حتمی طور پر خدا کے پیار کی فتح ہوگی۔ یہ وقت پاشکۂ قربانی کا ہے جس میں یسوع صرف دکھوں اور موت کے لمحات کو قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ آزادانہ طور پر اپنے آپ کو باپ کی فرما برداری اور جلال کے لیے پیش کرتا ہے تاکہ ان کا بھی کفارہ ادا کرے جو اس پر ایمان لائیں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ تکمیل کا وقت ہے جس میں نئے اور دائمی عہد کی تکمیل ہوتی ہے جن کے بارے میں نبیوں نے پیشن گوئیاں کی۔ ان میں بطور خاص ارمیا نبی ہے۔ ہم نے آج کی پہلی تلاوت میں ارمیا نبی کی یہ پیشن گوئی سنی، دیکھ یوں خداوند کا فرمان ہے، وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے سے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کی مانند نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس روز باندھا تھا جب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا تاکہ انہیں ملک مصر سے نکال لاؤں، جس عہد کو انہوں نے توڑا حالانکہ میں ان کا خاوند تھا، یوں خداوند کا فرمان ہے۔ نیا عہد پرانے عہد کی مانند تختیوں پر نہیں لکھا جائے گا، بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ میں اسے یسوع کے خون سے پاک کر کے روح القدس کے تحفے سے مہر کر کے ان کے دلوں پر نقش کروں گا۔ یسوع اپنی موت اور قیامت کے ذریعے اپنے آپ کو نجات دہندہ ظاہر کرتا ہے۔ گیہوں کے دانے کا ایک سادہ اور تجویز کردہ تصور یسوع پہلے اپنے آپ پر لاگو کرتا ہے۔ یسوع فرماتا ہے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ یسوع کے دکھ صرف جسمانی نہیں تھے، جیسے کہ کوڑے کھانا، کانٹوں کا تاج سر پر سجایا جانا، صلیب اٹھا لے جانا اور مصلوب ہونا، بلکہ اس کے دکھ ذہنی اور روحانی بھی تھے، جیسے کہ بے وفائی، غداری، حوصلہ شکنی، سخت اذیت، احساس ناکامی اور باپ کا دست بردار ہونا۔ دکھ اور موت خاتمہ نہیں، بلکہ یہ تو ایک وسیلہ ہے، موت کے بعد زندگی کا، نقصان کے بعد نفع کا، ناکامی کے بعد کامیابی کا اور تاریکی کے بعد روشنی کا۔ زندگی پانے کے لیے ہمیں مرنا ہے۔ یسوع فرماتا ہے، جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، مگر جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینہ رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ یسوع کی زندگی اور اس کے شاگردوں کی زندگی میں دکھ، ذلت اور شکست آخری لفظ نہیں۔ آخری لفظ خوشی، شادمانی، جلال، فتح، سرفرازی اور قیامت کی فتح ہے۔ نئے عہد نامے میں کوئی بھی حوالہ ایسا نہیں جس میں یسوع کے دکھوں کے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا ذکر نہ ہو۔ پولس رسول اسی خیال کو یوں بیان کرتا ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسد بقا کو پہنے، یہ مرنے والا جسد حیات ابدی سے ملبس ہو، اور جب فانی جسد بقا کو پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسد حیات ابدی سے ملبس ہوگا تو جو قول لکھا ہے وہ پورا ہوگا کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ خداوند یسوع ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم گیہوں کا دانہ بنیں تاکہ ہم اپنی خود غرضی، تکبر اور جھوٹ سے پاک ہو کر روح میں نئی زندگی پانے کے لیے جی اٹھے۔ ہم نے آج کی دوسری تلاوت میں سنا ہے کہ اس نے اپنی بشریت کے ایام میں زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی کے آگے دعائیں اور منتیں کی جو اسے موت میں سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ یہ بات حیران کن محسوس ہوتی ہے کہ اگر خداوند یسوع کو مصلوب کر دیا گیا تھا تو اس کی دعا کس طرح سنی گئی تھی۔ خداوند یسوع مسیح کی دعا خود کو موت سے بچانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے قوت حاصل کرنے کے لیے تھی، اور اس نے اپنی جان اور اپنی ساری طاقت کے ساتھ اس کی مرضی کو پورا کیا۔ اس نے باپ سے ہمارے لیے بھی دعا کی،
دکھوں کے وقت ہمیں اس بات کو یاد کرنا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا کہ ہمیں دکھوں اور اذیت میں مضبوط کرنے کے لیے خداوند یسوع نے خود ہمارے واسطے اپنے باپ سے دعا کی تھی۔ ہمیں صرف اس دعا کے ساتھ اپنی دعا کو شامل کرنا ہے اور پھر ہم بھی اس کی مانند فاتح بن جائیں گے۔ آئیں ہم دعا مانگیں۔ اے باپ، ہماری مدد کو آ تاکہ ہم مسیح تیرے بیٹے کی مانند بن سکیں، جس نے دنیا سے محبت کی اور ہماری نجات کے لیے جان دے دی۔ بخش دے کہ اس کی محبت ہمیں سرگرم کر دے اور اس کی مثال ہماری رہنمائی کرے۔ آمین۔